خدا قدوس تمام معززین پر اور تمام بچوں پر اور اہل کلیسیا پر اور جتنے بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان پر اپنی رحمت کو جاری رکھے اور ان کو حکمت اور فہم عطا کرے تاکہ سب خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں ایک ہو جائیں۔ تو یہ کلام خدا کچھ اس طریقے سے ہے کہ خدا کس طریقے سے اس کام کو سر انجام دیتا ہے اور کیا خداوند کی اپنی ترتیب ہے، دیکھتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے متحد ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے۔ یہ گہرا بھید ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہر انسان کو کلام مقدس کے اندر تلاش کرنا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح کی تھی دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور یسوع مسیح پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ اس آیت کے اندر گہرا بھید ہے، یعنی راست بازی یسوع مسیح کے وسیلے سے تو خدا عادل بھی رہے اور راست باز بھی ٹھہرانے والا ہو۔ یہ خدا اپنی ذات کو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں۔ اگر انصاف کرتا ہے تو عادل نہیں، کیونکہ انصاف جو ہے یہ ظلم کی علامت ہے، ایک کو ظلم سے نکالنا دوسرے کو اس کے اندر پھنسا دینا۔ تو اس لیے اگر وہ رحم کرتا ہے تو وہ انصاف نہیں کرتا، اور اگر انصاف کرتا ہے تو وہ رحیم نہیں۔ اس لیے خدا اس کو ترتیب میں لایا اور اس نے یسوع مسیح کے وسیلے سے ان کو راست باز ٹھہرایا اور ان کے گناہوں کا جتنا بھی تاوان تھا یسوع مسیح کے وسیلے سے ادا کیا گیا، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا۔ تو یہاں پر ایمان یسوع مسیح پر، جو بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کو وہ راست باز رہتا ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی۔ تو جب خدا نے دنیا کو بطالت کے اختیار میں دے دیا تو وہ خود ہی سزا دے کر خود اس کو آزاد نہیں کرتا، کیونکہ خدا نے فرمایا کہ ٹیلے ٹل جائیں گے، پہاڑ ٹل جائیں گے، مگر میری باتیں جو ہیں وہ اٹل ہیں، وہ نہ ٹلیں گی۔ جو فرما دیا تو وہ اٹل ہے۔ اس لیے خدا اس نشان کو یسوع مسیح کو سامنے لایا اور اس کو برے کی شکل میں صلیب پر چڑھایا تاکہ سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ بلکہ اس کے بعد سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے، کیونکہ خدا کے فرزندوں کو خدا میں یسوع مسیح نے آزاد کروایا اور وہ ان کو ساتھ لے کر آسمان پر چلا گیا۔ آئے خداوند تو ہی ہماری پناہ گاہ، یہ سب کچھ خداوند میں ہے۔ تو خداوند میں اگر ہے تو خدا ہی میں جائیں، کیونکہ مسیح اسی لیے ہوا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو۔ یہ کیسا گہرا بھید ہے، زندوں اور مردوں کا دونوں کا خداوند ہو۔ وہاں پر بھی خداوند ہے، خداوند کا نے اعلان کیا کہ خداوند خداوند، اور یسوع مسیح بھی خداوند خداوند۔ تو یہ اسی لیے ہوا، اس سے کہ جلیل دن آئے اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ آئے اسرائیلیوں، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں
اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا۔ یہی نشان ہے جو خادم، بیٹا، اور اس کے بعد ابن آدم یسوع مسیح برائے خدا، یہ سب اسی طریقے سے نشانات جو ہے یہ دکھائے گئے۔ ان نشانوں میں خدا نے عجائبات، معجزات، کرامات، ہر قدرت کو سب پر ظاہر کیا، لیکن پھر بھی لوگ اس چیز کو نہ سمجھے کہ یہ کون ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں تو اس کی دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ ان باتوں کے بعد پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیموں کو اٹھائے گا، یہ خدا یسوع مسیح ہے، تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کو تلاش کریں۔ یہ وہی خداوند ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے۔ انہوں نے کہا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہ سب کچھ خدا ہی میں ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح میں ہو کر اپنے سب کام پورے کرتا ہے۔